سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اڑپی سے بول رہا ہوں شیخ، میرا نام افتخار ہے۔ میرا سوال ہے کہ یہ سورہ فاتحہ، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد میں کتنے آیت منیمم پڑھنا چاہیے، ایک یا تین؟ یہ اڑپی سے افتخار بھائی سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی آیات کی قرأت ہونی چاہیے، ایک یا تین؟ انہوں نے کہا ایک یا تین۔ تو دیکھیے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 3 آیات قرأت کرنی چاہیے، اور انہوں نے شاید اس لیے کہا ہے کہ 3 آیات میں کوئی مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی پیغام آ جاتا ہے، اس لیے 3 آیات کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر ہے، اس میں بھی 3 آیات موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے کچھ علماء نے کہا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف سورہ فاتحہ ہی پر اکتفا کر لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اور نہیں پڑھے گا تو اس اجر سے محروم رہے گا، لیکن صرف سورہ فاتحہ پہ بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بعد کتنا پڑھنا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کتنا پڑھنا چاہے وہ، چاہے تو 1 آیت پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، جتنا چاہے وہ پڑھے، کم سے کم اسے 1 پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی قرأت مشروع ہے، تو اس کی حد یعنی کتنا پڑھنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد نہیں بتائی ہے۔ تو آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو 1 آیت پڑھے، 2 آیت پڑھے، 3 آیت پڑھے۔ البتہ ایک چیز کا اہتمام ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص صرف 1 آیت پڑھتا ہے تو وہ 1 آیت ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی معنی ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی بات ہو اور واضح ہو۔ ایسا نہیں کہ مدہامتان وہ پڑھ دے جس کے آگے پیچھے کچھ ملا ہوا نہیں ہے اور اس سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 1 آیت پڑھنا چاہیے، جیسے آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی بڑی سی آیت پڑھ لے جس کے اندر کوئی پیغام آ گیا، کوئی معنی آ گیا، تو اگر کوئی 1 آیت پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بڑی سی آیت پڑھے جس میں ایک مفہوم جو ہے واضح ہوتا ہے، جیسے آیت میراث ہے وہ پڑھ لے، وہ بھی بہت بڑی آیت ہے، وہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی بھی جو ہے آیت وہ پڑھ لے۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو کم سے کم اس کو 3 یا اتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے کہ ایک مفہوم اس کا واضح ہو جائے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تعین اور کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بعض علماء جو کہتے ہیں 3 آیات، وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں احتیاط کے طور پر تاکہ آدمی سے کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے، ایسا چوک نہ ہو جائے کہ وہ بس 1-2 ایسی آیت پڑھ لے جس کے اندر کوئی معنی مفہوم کلیئر نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے اور بعد کی آیتیں بھی اس کے ساتھ نہ جوڑی جائیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے 3 آیات کی بات کہی ہے تاکہ ایک آدمی جو عربی نہیں جانتا ہے وہ 3 آیات کہیں سے ملائے گا تو کسی نہ کسی حد تک کوئی مفہوم واضح ہو جائے گا، اس سے کوئی چوک نہ ہونے پائے، غلطی نہ ہونے پائے۔ اس لیے 3 آیات کی بات علماء نے کہی ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ باقی اگر کوئی شخص خود بذات خود عالمی دین ہے اور اس کو عربی آتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ آیات کا مفہوم کیا ہے، تو وہ 1 آیت بھی پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب